بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں پہلا خط ہمیں ملا ہے مردان سے شاہ عالان خان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کے علاوہ تمام اعمال قبول یا مسترد ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ کافی تلاش کرنے کے باوجود بھی ہمیں یہ حدیث نہیں مل سکی جس میں کہا گیا کہ مجھ پر درود بھیجنے کے علاوہ تمام اعمال قبول یا مسترد ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے اثرات بھی نہیں ملے کیونکہ ہمارے تلاش کے مطابق اس حدیث کو محدثین، مفسرین، فقہاء کرام کسی نے بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس مفہوم کی کوئی اور حدیث بھی صحیح احادیث میں ہمیں نہیں ملی۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی طور پہ منسوب کی گئی ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ حدیث دور حاضر میں ہی گھڑ لی گئی ہو۔ ویسے بھی اس حدیث میں باتیں غلط مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام افضل ترین عبادات ہے اور قرب الہی کے مؤثر ذرائع میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی یہ عمل دیگر تمام اعمال کی طرح قبولیت اور رد دونوں میں سے کسی ایک کا حامل ہو سکتا ہے۔ اور جبکہ یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے دوسری بھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مسترد ہے۔ تو اسی طرح سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جہاد میں شریک اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اجر اور شہرت دونوں ملیں، تو کیا اسے ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اسے یہی فرماتے رہے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بندے سے وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اسی کے لیے ہو اور اسی کے لیے کیا گیا ہو اور رضا الہی کے لیے کیا گیا ہو۔ اور جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کے درود کو مسترد اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ درود پڑھتے ہوئے اگر اس کی نیت ریاکاری کی ہے، شہرت کی ہے، دکھاوے کے لیے ہے، صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے ہے، تو یہ چیز جو ہے ظاہر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو اس میں ایسے الفاظ نقل کر دیے جائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہیں یا اس میں کوئی غلو پایا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس معاملے میں کہ جو بھی ہمارا عمل ہو، یہ کوئی استثناء نہیں ہے، جو بھی عمل ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس میں ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہو، کسی سے کوئی پیسے لینے کے لیے نہیں ہو، کسی کی شہرت حاصل نہ ہو، کوئی اور ہمارا مقصد نہ ہو، مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا وہ عمل قبول فرمائیں گے اور پھر ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی یہی چاہیے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ خالص نیت کے ساتھ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہ ملائی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ دوسرا خط ہمیں ملا حیدرآباد سے محترمہ مہر النساء صاحبہ کا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو حق مہر واپس کر دیا اور اس سے خلا مانگا ہے۔ اس شخص نے حق مہر وصول کر کے مجھے شکریہ کہا، کہنے لگا ٹھیک ہے، اب آپ آزاد ہیں، آپ کہیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو میں وہاں سے چلی گئی اور اپنی بہن کے ساتھ رہنے لگی۔ وہاں میں تقریباً 2 ماہ رہی ہوں۔ پھر بیمار ہونے کی وجہ سے پھر میں بستر پر ہی رہی، تو پڑوسیوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے میرا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھا۔ اسی دوران میں امید سے بھی تھی، تو اب جب وقت آیا ولادت کا تو شوہر نے پھر مجھے پوچھا مجھ سے کہ میرا اور میرے بچے کا کیا حال ہے۔ پھر میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم اب بھی نکاح کے بندھن میں ہیں، کیونکہ خلا طلاق نہیں ہوتا۔ ہم نے امام مسجد سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو طلاق یافتہ ہیں، تو یہ کیا ہے صحیح، اس بارے میں مجھے واضح کر دیجئے، اور کیا آنے والے بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے ہمارے نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا یا ہم الگ الگ رہتے ہوئے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ خلا طلاق نہیں ہوتا، یہ فسخ نکاح ہے۔ خلا کے بعد دوبارہ رجوع کے لیے نیا نکاح کرنا لازمی ہے۔ اور فسخ نکاح اور طلاق کے درمیان فرق یہ بھی ہے کہ فسخ نکاح حق طلاق میں شمار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر آپ شوہر کے پاس دوبارہ چلی جاتی ہیں تو پھر بھی ان کے پاس طلاق کے 3 حق باقی رہتے ہیں۔
چنانچہ اگر آپ کا شوہر کبھی آپ کو طلاق دے بھی دے اور آپ کی عدت ختم ہو جائے اور شوہر نیا نکاح کر کے آپ کو اپنے عقد میں لے لے تو پھر اس کے پاس صرف 2 طلاق کا حق ہوگا۔ تو ہر وہ لفظ جس میں بیوی کی طرف سے معاوضہ دے کر جدائی لے تو وہ خلا شمار ہوتا ہے، اور شوہر طلاق خلا کے ساتھ دیتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس شرط پر طلاق دیتا ہوں کہ تم مجھے میرا حق مہر واپس کر دو، تو یہ راجح موقف کے مطابق فسخ نکاح ہوگا، یعنی خلا اور فسخ نکاح ہی شمار ہوگا، چاہے خاوند اس کے ساتھ طلاق کا لفظ ہی کیوں نہ استعمال کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دونوں بچے کی پیدائش پر خوشی منا سکتے ہیں، جدا جدا رہتے ہوئے عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، تاہم اس کو خوشی منانے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن واضح رہے کہ آپ کے اس بچے کے والد تمام احکامات میں اب آپ کے لیے ایک اجنبی شخص کے ہوں گے۔ اب آپ اس کے لیے آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا، جب آپ کی اس کی بیوی نہیں ہے تو وہ پھر مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو ہم یہی کہیں گے آپ کو کہ اگر آپ اپنے سابقہ شوہر کی طرف واپس جانا چاہتی ہیں تو استخارہ کریں اور اس میں غور و خوض کریں، جو پہلے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہیں دوبارہ پھر نہ پیدا ہوں، پھر مسائل وہی ہوں، تو لہذا اس کے لیے پوری طرح آپ اپنے آپ کو یہ سوچ لیں، غور فکر کر لیں اور استخارہ کر لیں جیسے میں نے عرض کیا ہے، تو اس کے بعد ہی پھر دیکھیں کہ واقعی کہ اب جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے تجدید نکاح ہی بہتر ہے، تو پھر آپ اس طرف جائیں اور اس شخص سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہوگا اس صورت میں جب کہ آپ نے ان سے خلا لیا ہے، اور وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ فسخ ہے، طلاق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے ساتھ دوبارہ آپ کا رجوع کرنا جو ہے وہ بھی صحیح ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔